بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے وزن کو بڑھانے کے صحت مند طریقے۔ زیادہ تر لوگ وزن بڑھنے یا موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا وزن انتہائی کم ہوتا ہے اور وہ انڈر ویٹ کہلاتے ہیں۔ انڈر ویٹ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا وزن BMI یعنی باڈی میس انڈیکس میں 18.5 سے کم ہو۔ BMI ایک ایسا ٹیبل ہے جس میں آپ اپنی ہائٹ یعنی اپنے قد اور وزن کے مطابق اپنا BMI دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے زیادہ وزن یا موٹاپا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے، بالکل ویسے ہی کم وزن بھی صحت کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی صحیح طرح سے نشو و نما نہیں ہو پاتی، ہڈیاں وٹامن D اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہیں، نظام مدافعت یعنی امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان میں خون کی کمی، آئرن کی کمی، فولیٹ اور وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سستی اور سر دردی کے مسئلے سے دوچار رہتا ہے۔ انڈر ویٹ عورتوں میں ماہواری میں بے ترتیبی، ماہواری میں کمی، انفرٹیلٹی یعنی بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے، دانتوں کے مسائل اور بال بھی کمزوری کی وجہ سے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بیماریوں اور پریشانی کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، خاص طور پر شوگر ٹائپ 1 اور کینسر وغیرہ جیسی بیماریوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کو مسلسل انرجی یعنی طاقت کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انجن کی طرح جو ہمیشہ چلتا رہے۔ ہمارا دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، خون کی نالیوں میں خون کی سرکولیشن یعنی گردش جاری رہتی ہے، دماغ اور مسلز یعنی پٹھے ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اپنا کام کرتے رہنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کھانے سے، خوراک سے ان کو ملتی ہے۔ اگر ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں تو ہمارے جسم کو کام کرنے کی طاقت نہیں ملے گی، اس طرح ہمارا جسم صحیح طرح کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ وقت پر کھانا کھائیں، غذائیت سے بھرپور غذا کھائیں، ہمیشہ 2 یا 3 غذائی اجزاء والی اشیاء کو ملا کر کھائیں۔ وزن بڑھانے کے لیے ایک کیلا کھانے کی بجائے بریڈ کے ٹوسٹ پر مکھن لگا کر اس کے اوپر کیلا رکھ کر کریم والے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ ایسی خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، چکنائی موجود ہو وہ کھائیں۔ سونے سے پہلے بھی صحت مند سنیکس یعنی نمکین ہلکی چیز کھائیں، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں اس وقت ہمارا جسم بھر رہا ہوتا ہے۔ وزن بڑھانے کے لیے زیادہ کیلوریز والی اشیاء کا استعمال کریں۔ ایک دن میں 300 سے 500 کیلوریز کھائیں، اور اگر تیزی سے وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو 700 سے 1000 کیلوریز کھائیں۔ مسلز یعنی پٹھے بنانے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مچھلی، گوشت، انڈے، دالیں وغیرہ جو کہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے پانی نہ پئیں، اس طرح معدہ بھر جائے گا اور زیادہ کیلوریز والی اشیاء کھانا مشکل ہوگا۔ روزانہ کریم والے دودھ کا استعمال کریں، اس سے زیادہ پروٹین اور کیلوریز حاصل ہوں گی۔ کافی میں کریم ڈال کر پئیں۔ اچھی طرح سے نیند پوری کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے بھرپور نیند لیں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، کیونکہ سگریٹ پینے والے لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے بنسبت سگریٹ نوشی نہ کرنے والے لوگوں سے۔ سبزیاں، پھل اور آئل کا استعمال کریں، ورزش کریں، بھاری اشیاء اٹھائیں، مسلز بنانے کے لیے جم جائیں، دہی اور سویابین کا استعمال کریں۔ اگر کوئی پریشانی یا ٹینشن ہے تو تب بھی وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے یوگا وغیرہ کی کلاسز لیں، اس طرح پریشانی اور ٹینشن کم ہو جائے گی، وزن بڑھنے میں مدد ملے گی۔ سبز رنگت والی سبزیاں اور پھل صحت بخش چکنائی مہیا کرتے ہیں، ان میں پوٹاشیم، فولک ایسڈ اور وٹامن E پایا جاتا ہے، جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے ناشپاتی کا استعمال کریں، ادرک کا استعمال کریں، ادرک والی چائے روزانہ 1 کپ پئیں، اس طرح سے وزن بڑھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے دالوں کے طبی فوائد۔ دالیں کیا ہیں؟ دالیں پروٹین اور فائبرز یعنی ریشوں سے بھری لیگیوم فیملی کا حصہ ہیں۔ یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، مثلاً مونگ، مسور، ماش کی دالیں پائی جاتی ہیں۔ دالوں میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں؟ دالوں میں پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، تقریباً 25% سے زیادہ پروٹین دالوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، فولیٹ، ٹریپٹوفین، مینگنیز، آئرن، فاسفورس، کاپر، وٹامن B1 اور پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فائٹو کیمیکلز اور فینول بھی پایا جاتا ہے۔ دالوں کے کیا فوائد ہیں؟ دالوں کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہمارے جسم کے اعضاء اور عضلات کی نشو و نما کے لیے مسلسل پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دالوں میں خاص طور پر امینو ایسڈ پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کی پروٹین کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور مسلز بناتا ہے اور جسم کے افعال کو درست کرتا ہے۔ اس میں ڈائٹری فائبرز پائے جاتے ہیں، جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ڈائٹری فائبرز خون میں خوراک کے جذب ہونے کی شرح کو کم کرتے ہیں اور اس طرح شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظام انہضام کو درست کرتا ہے اور کانسٹیپیشن یعنی قبض سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود پروٹین یعنی لحمیات فیٹس مہیا کرتی ہیں، لیکن یہ صرف جسم کی ضرورت کے مطابق فیٹس دیتی ہیں، غیر ضروری فیٹس نہیں دیتی۔ اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، جو کہ کارڈیو واسکولر یعنی دل کے مسلز کو آرام پہنچاتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں اور مسلز اور جینز کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ سائٹوٹاکسیسٹی اور اپوپٹوسس کا سبب بنتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر سیلز کی نشو و نما کو روکتے ہیں۔ اس میں وٹامن B کمپلیکس جیسا کہ فولیٹ یا فولک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے فولک ایسڈ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ فولیٹ دالوں میں کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ فولیٹ ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے۔ یہ DNA کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر DNA خراب ہو جائے تو کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے دالیں معاون ہیں۔ یہ ہمارے نروس سسٹم کے لیے صحت بخش غذا ہیں۔ دالوں میں وافر مقدار میں آئرن موجود ہوتا ہے، جو کہ خون کی پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ دالیں ہمیں ان بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ دالوں میں موجود پوٹاشیم ہمارے دل، دماغ اور گردوں کے فنکشنز یعنی افعال کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہیں، خون کا بہاؤ تیز کرتی ہیں۔ دالیں غرباء کے لیے گوشت کا نعم البدل ہیں، ان کو ہمیشہ چھلکے سمیت پکانا چاہیے۔ دالوں کے ضمنی اثرات کیا ہیں؟ دالوں میں آکزیلیٹ کے مرکبات پائے جاتے ہیں اور پروٹین بھی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ مرکبات گردے میں پتھری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے گردے میں پتھری وغیرہ ہو، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ معدے میں جا کے فرمنٹیشن کا سبب بنتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔